उधर कराची में सूबाई असेंबली के हल्के PS 88 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हलीम आदिल शेख को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हलीम आदिल शेख कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से 3 दिन में स्टैम्प पेपर पर जवाब भी तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने PS 88 मलीर में PTI उम्मीदवार जान शेर जोंजियों को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद है। कामरान सुहेल, कहिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? कामरान सुहेल, आप सुन पा रहे? जी कहिए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अदद शोकाज नोटिस जारी किया गया है। PS 88 के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जिसपे वो इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो तस्वीर भी दी गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि हलीम आदिल शेख जो है वो कवायद ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए उम्मीदवार की जो है वो इलेक्शन मुहिम चला रहे थे। इस दौरान जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है हलीम आदिल शेख को भी शोकाज नोटिस किया है, जबकि जो उनके उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी जो है वो शोकाज नोटिस जारी किया गया है और कहा यह गया है कि 3 दिन तक जो है वो इसका जवाब जमा कराया जाए। अगर जवाब नहीं जमा कराया तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जी 3 दिन में जवाब तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया कामरान सुहेल। अहम खबर से आगाह करेंगे। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले करने का हुक्म दे दिया। वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने आरिफ नकवी को अमेरिका हवालगी की दरख्वास्त मंजूर की है। अमेरिका ने आरिफ नकवी की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आरिफ नकवी के वकला ने अदालत में दलाइल दिए कि आरिफ नकवी को अमेरिका की जेल में नारवा सलूक का सामना होगा। आरिफ नकवी के वकला ने फैसले के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। आरिफ नकवी को अप्रैल 2019 में अमेरिका की दरख्वास्त पर बरतानिया में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी शहरी न होने के सबब आरिफ नकवी को मीडियम सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा और उन्होंने इसके खिलाफ अपील दायर कर रखी थी जिसको अब मुस्तरद कर दिया है और हवालगी की दरख्वास्त दायर की गई थी जो मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान बिजनेसमैन और अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले करने का हुक्म दे दिया गया है। वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने आरिफ नकवी को अमेरिका हवालगी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अमेरिका ने आरिफ नकवी की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। आरिफ नकवी के वकला ने अदालत में दलाइल दिए थे कि आरिफ नकवी को अमेरिका की जेल में नारवा सलूक का सामना होगा। आरिफ नकवी के वकला ने फैसले के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान कर दिया है। आरिफ नकवी को अप्रैल 2019 में अमेरिका की दरख्वास्त पर बरतानिया में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका शहरी न होने के बायस आरिफ नकवी को मीडियम सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जामिया बलोचिस्तान का एक और तजुर्बा नाकाम हो गया। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए कायम करदा सिटी कैंपस को दोबारा से मेन कैंपस में जम करने का फैसला कर लिया गया। सिटी कैंपस को मेन कैंपस में जम करने का फैसला तुलबा और असातिज़ा की मुश्किलात के बायस किया गया। न्यू न्यूज ने नवंबर 2020 को इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सिटी का दौरा किया था जहां उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई थी। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, कहिएगा। जी देखिए, ये जो सिटी कैंपस जामिया बलूचिस्तान का मेन कैंपस से अलग कायम किया गया था गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 3 साल कबल। यहाँ पर अब एक जो तजर्बा था वो ये किया गया कि जो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी DPT के जो तुलबा थे और तालिबात थे उनको यहाँ से मेन कैंपस से अलग वहाँ पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन ये जो तजर्बा है जामिया बलूचिस्तान का ये नाकाम हो गया है, जिसके बाद जो सिटी कैंपस बनाया गया तो उसे दोबारा से वापस जामिया बलूचिस्तान में जम किया गया है। नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर इसका जारी हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी जो जराए जामिया बलूचिस्तान के एक आला अफसर से जो है वो बात हुई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर न सिर्फ जो तुलबा और जो असातिज़ा उनको मुश्किलात थी बल्कि इसके हवाले से जो खसूसी जो बसें थी वो भी चलाई जा रही थी जिससे न सिर्फ जो जामिया को इजाफी खर्चे भी अखराजात का भी सामना था बल्कि ये था कि वहाँ पर बारहा शिकायत किए जा रहे थे तुलबा और असातिज़ा की जानिब से ताकि इनकी जो सूरत हाल बन रही थी उससे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तजुर्बा फ्लॉप हो गया। बहुत शुक्रिया दानिश मुराद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर यूनिवर्सिटी के माली बहरान को खत्म करने के लिए तुलबा ने चंदा मांगना शुरू कर दिया। कहते हैं हुकूमती सर्द महरी के खिलाफ यह एहतजाज भी है और अपनी सतह पर एक कोशिश भी। तुलबा ने मुखय्यर हजरात से ज़कात और सदकात देने की भी अपील की है। इसी पर देखिए शाहिद खान की ये रिपोर्ट।
کوڑی کوڑی کو ترسی، پشاور یونیورسٹی کے باہر انوکھا احتجاج، طلبہ چندہ مانگنے لگے۔ پشاور یونیورسٹی کے مین گیٹ پر چندہ بکس تعمیر طلبہ چاہتے ہیں، سرکار نے تو سرکاری یونیورسٹیوں کو بے حال کر دیا۔ شاید مخیر حضرات اتنے پیسے دیں کہ ملازمین کو تنخواہیں مل سکیں۔ چندہ کیمپ میں شریک اسلامی جمعیت طلبہ کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کی تمام یونیورسٹیاں خسارے کا شکار ہیں۔ اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرے۔ جامعہ پشاور پچھلے تقریباً کئی سالوں سے مالی بحران کی لپیٹ میں ہے اور شدید لپیٹ میں ہے۔ آپ نے تعلیم کو بنیاد بنانے کے وعدے کیے تھے، آپ نے یوتھ امپاورمنٹ اور یوتھ سکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کے سٹارٹ کرنے کے وعدے کیے تھے، آپ نے اپنا کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ طلبہ کی جانب سے لگائے گئے اس علامتی کیمپ کا مقصد حکومت کو جامعات کی سنگین صورتحال سے آگاہ کرنا ہے۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز پشاور۔ ناروال میں نیو نیوز کی خبر پر ڈپٹی کمشنر کا نوٹس، ڈسٹرکٹ ہسپتال کے آرتھوپیڈک وارڈ میں آپریشن فیس اور چارجز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے مریضہ کے مفت آپریشن کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو عائشہ غضنفر، اسسٹنٹ کمشنر سعیدہ تہنات بخاری کے ساتھ آرتھوپیڈک وارڈ کا دورہ کیا۔ مریضہ شمیم بی بی کے بیٹے دیگر سے ملاقات کی۔ انہوں نے سی او ہیلتھ ایم ایس کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ واقعے میں ملوث آرتھوپیڈک وارڈ افراد کے خلاف انکوائری کر کے جلد رپورٹ دینے کا بھی حکم دیا۔ کرنی ہے میرے کو جی ٹیم آ گئی ہے، چلی ہے تو ڈاکٹر میرے کو آ گئے نہیں، انہوں نے آخیا تیرا اماں جی علاج فری ہوئے گا، تہاڈا شکریہ ادا میں کرنی ہے۔ نیو نیوز کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئی ہیں اور انہوں نے ریئیکشن لیا ہے کہ ہمارا علاج فری ہوگا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ضمانت جو ہے وہ انہی کھوکھر صاحب نے جو ہے وہ ان کی دی ہوئی ہے، لہٰذا آپ سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے کریں، ان کے اوپر بلڈنگیں کھڑی کریں، مارکٹس کھڑی کریں، اور حکومت آپ کو نہیں پوچھے گی۔ اس کے بعد بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ہمیں مہنگے بیگز تحفوں میں دے دیں، اگر ضمانتیں ہوں تو آپ ہماری ضمانتیں جو ہیں وہ آپ ان کو مینیج کریں، وکیل ہمارے آپ مینیج کریں، اور ایک میوچل سیٹ اپ چل رہا تھا، باہمی اشتراک چل رہا تھا ان قبضہ گروپوں میں اور شریف فیملی میں، اور جو جاتی امرہ کی ساری جو پراپرٹی جو اب لٹرلی سینکڑوں ایکڑ کے اوپر ہے وہ انہی قبضہ گروپوں کی مدد سے جمع ہوئی ہے، اور یہی معاملہ آپ کو پورے پنجاب میں نظر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ جو کچھ تفصیل ہے شہزاد اکبر صاحب آپ کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد مزید آپ کو تھوڑا انلائٹن کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو۔ جی، جیسے فواد نے ذکر کیا ہے کہ کل ایک بڑی عجیب حیرت انگیز بات تھی کہ لا انفورسمنٹ نے ایک ایکشن کیا لاہور کے اس بڑے قبضہ مافیا کے خلاف، جس کی میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی، شرافت کی گواہی پوری لاہور دیتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک ایسے کام کو کنڈیم کیا جائے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اس ڈیبریز کے اوپر، اس گرائی ہوئی سرکاری جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے بڑا وہاں پہ باتیں کی گئی، اور کچھ گمراہ کرنے کی باتیں بھی کی گئی جو کہ اصل میں حقائق کے برعکس ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں کہ ابھی تک یہ جو پنجاب میں، ہم نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں میں نے پریس کانفرنس کی تھی، پنجاب میں بھی یہ ڈیٹا شیئر کیا گیا کہ پنجاب میں صرف جو قبضہ مافیا کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس میں 200 ارب سے زائد کی زمین بازیاب کرائی گئی ہے، جو کہ سرکاری زمین تھی اور اس کے اوپر مختلف با اثر لوگوں کا ناجائز قبضہ تھا۔ اب یہ جو با اثر لوگ ہیں، میں آج آپ کو ان میں سے کوئی 5-7 کے تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ با اثر لوگ کون ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان با اثر لوگوں کے نام ایسے ہی خام خواہ کریں، کیونکہ ویسے ہی بیچاروں کو بڑی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ کل مریم صاحبہ نے خود جا کے یہ انویٹیشن ہمیں دی کہ ہم تھوڑا سا کوئی پردہ چاک کریں اور دکھائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ وہ جس کے لیے اس وقت انقلاب جو ہے وہ پنجاب کی اور پورے پاکستان کی سڑکوں پہ مطلب امڈ آیا ہے، اس کے پیچھے وہ مالی فوائد کون سے تھے جو اب چھن گئے ہیں اور جس کا بھی دکھ بہت ہو رہا ہے۔
اور ویسے آپ نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں دیکھ لیا ہے کہ وہی مالی فائدہ اٹھانے والے ہی کبوتر ساتھ ہیں، اس کے علاوہ عوام میں سے کسی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. تو یہ پہلے میں آپ کو کھوکرز کا جو سیف الملوک کھوکر صاحب ہیں اور یہ افضل کھوکر ہیں اور ان کے جو فیملی کا ہے، یہ پہلے تو سب سے پہلے جو یہ 45 کنال سٹیٹ لینڈ تھی جو ان کے گھر کے اندر موجود تھی، جو انہوں نے کوئی 100 کنال کا بڑا ایک عالی شان محل بنایا ہے جہاں بڑے تواتر سے مریم صاحبہ جاتی ہیں، اس کے اندر 45 کنال سرکاری رقبہ تھا جس کو باقاعدہ ڈیو پروسیس کر کے سرکاری رقبہ ڈکلیئر کیا گیا. اس کا ریونیو کے سامنے پورا کیس چلا، اس میں یہ خود بھی شامل تھے. جب وہ اس نے کمشنر نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سرکاری رقبہ ہے تو اس کو ریٹریو کرنے کے لیے کارروائی کی گئی. اس سے پہلے بھی 2-3 ہفتے پہلے کارروائی کی گئی، اس کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، کرمنل ایف آئی آرز ہوئی ہیں کہ اسلحے سے لیس آ کے انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی. کوئی اگر ان کا رائٹ تھا تو 2-3 ہفتے ان کے پاس تھے، کسی عدالت میں نہیں گئے. دوبارہ جب کارروائی کی گئی، وہ زمین ریٹریو کروا لی تو وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی زمین ہے، 1500 کروڑ کی وہ سرکاری زمین جو تھی جس کے اوپر یہ قابض تھے. اس کے بعد ایک اور میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ کل انہوں نے پرسوں مریم نے شاید 2 دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. یہ وہی والی ٹویٹ اور بیانات تھے جو پاناما والی ججمنٹ کے بعد تھے. لاہور ہائی کورٹ میں یہ لوگ جب گئے کہ جی یہ ایکشن جو ہے اس کو روکا جائے تو لاہور ہائی کورٹ نے، اور یہ کسی کو خلاف قانون کے خلاف، اگر قانون کے خلاف ہوا ہوتا تو سرکاری لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. کورٹ نے صرف یہ کہا کہ جو آپ کا رقبہ آپ نے بازیاب کرا لیا ہے اس کے علاوہ رقبے کو ڈی سیل کر دیا جائے، یعنی کہ جو ان کی ملکیت کا ہے یا جو سرکاری رقبے کی مد میں ہائی کورٹ نے کوئی حکم نہیں دیا. جو ایک انہوں نے سٹے دکھایا کورٹ میں، اس سٹے کے اوپر انہوں نے کہا یہ سول کورٹ میں لے جائیں. ویری نیکسٹ ڈے انتظامیہ سول کورٹ گئی اور یہ اس کا آرڈر ہے میرے پاس، یہ ایڈیشنل سیشنز جج لاہور کا آرڈر ہے جس نے وہ سٹے امیڈیٹلی اڑا دیا کیونکہ اس سول کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی وہ سٹے دینے کی. اور اس لیے اب کوئی سٹے نہیں ہے اور وہ جو رقبہ بازیاب کرایا گیا تھا وہ بالکل اس وقت سرکار کے پاس ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر عوامی فلاح کے لیے کوئی کام کیا جائے. اس کے بعد انہی لوگوں سے 1052 کنال سٹیٹ لینڈ جو ہے وہ قصور میں، پڈمک کی جگہ تھی، قصور میں ریٹریو کی گئی. اس کی بھی ایف آئی آر 2/2021 جو ہے اینٹی کرپشن لاہور تھانے میں درج ہے. اس کے علاوہ 80 کنال 4 مرلہ جو ہے یہ ایک سٹیٹ لینڈ تھی جو لاہور کے نواب میں تھی اور اس کے اوپر کمرشل پراپرٹی بنائی ہوئی تھی، 3 ارب سے زائد کی ہے، وہ ان سے بازیاب کرائی گئی ہے، اس کی ایف آئی آر درج ہے اور اب وہ سرکار کے نام منتقل بھی واپس کر دی گئی ہے. اس کے بعد 206 کنال زمین اور جو ہے سرکار کی جعلی سرنڈر ڈیڈ لگا کے اپنے نام منتقل کی ہوئی تھی، وہ بھی بازیاب کرا لی گئی. تو یہ وہ شریف لوگ تھے جن کے گھر، اور یہ بھی صرف میں آپ سے کچھ چیزوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اسی گروہ کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہ وہی گروہ ہے. اب اس سے زیادہ جو آگے پردہ اٹھاتے ہیں، گجرانوالہ میں آپ لوگ واقف ہیں سارے، ایک سرکاری زمین کے اوپر اینڈ وسط شہر میں 2 کنال 11 مرلے کے اوپر ایک پمپ اور سی این جی اسٹیشن تھا. وہ ریٹریو کرایا گیا، سرکار کے پاس واپس آیا، اس کو گرایا گیا اور وہاں پہ شہریوں کے لیے پارک بنایا گیا. اس کے اوپر جو قابض تھے وہ غلام دستگیر والد ہیں خرم دستگیر کے. یہ اس وقت ریٹریو ہو کے بالکل آ چکا ہے اور اس میں تاوان کی مد میں بھی ان کو چلان کیا جا چکا ہے اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی رجسٹر ہے. اسی طرح سے ان کے سینما کے اندر تقریباً 1 کنال سے زائد زمین جو تھی سرکاری، اس کے اوپر وہ قابض تھے، وہ ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے. 66 ملین اس کی قیمت ہے اور پینر رینٹ بھی ان سے مانگا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دانیال عزیز صاحب، ان کے خاندان سے ان کے والد کے نام پہ 2400 کنال زمین چک نمبر 170/172 NB سرگودا، یہ سٹیٹ لینڈ تھی، یہ ان سے بازیاب کروائی گئی پنجاب میں. اور اس کا جو مد میں کوئی تاوان بھی بنتا ہے، یعنی کہ جتنا عرصہ جتنے سال ان کے پاس رہی وہ بھی لاگو کیا گیا ان کے اوپر. یہ کوئی 2500 ملین یا 2.5 ارب روپے کی زمین بنتی ہے جو ان سے بازیاب کرائی ہے. تو اس لیے دکھ تو بہت زیادہ ہے ان کا. پھر چودھری تنویر صاحب ہیں،
5000 کنال کا بے نامی زمین ان سے لی گئی جو پنڈی میں تھی، اس کا ریفرنس بھی بے نامی میں فائل کرا دیا گیا ہے۔ 27 کنال کی کمرشل لینڈ جو کہ سرکار کی زمین تھی، اسٹیٹ لینڈ تھی پنڈی میں، وہ ایک نجی سکول کو رینٹ پہ دی ہوئی تھی اور 20-25 لاکھ سے زیادہ اس کا رینٹ وصول کرتے تھے۔ سرکار کی بنائی ہوئی جگہ وہ بازیاب کرا لی گئی ہے۔ ویسے موصوف سینیٹر ہیں لیکن ان کی پروکلیمیشن بھی ایشو ہوئی ہے، پروکلیم ریفینڈر ہیں اور ملک سے مفرود ہیں۔ آگے جاوید لطیف صاحب ہیں جو اکثر گلا کرتے ہیں، اب ان سے جو ریٹریول ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے 8 کنال 2 مرلے میاں فلور مل کے اندر اس پہ قابض تھے، یہ سرکار کا رقبہ تھا، وہ ان سے بازیاب کرایا گیا ہے۔ 8 کنال 2 مرلے میاں فلور مل، یہ ان سے ریٹریو کرایا گیا۔ ایک غیر قانونی سرکاری جگہ کے اوپر غیر قانونی طریقے سے ویگن سٹینڈ ویگن کاٹا تھا، وہ ان کے نام چل رہا تھا، وہ سرکار نے اپنی زمین ریٹریو کروا دی اور یہ ان کی اپنی والدہ کے نام پہ تھا، جو ان کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ان کے اوپر FIR کر دی۔ تو ظلم تو آپ کرتے ہیں کہ اپنی بوڑھی والدہ کے نام پہ آپ نے ایک غیر قانونی جائیداد لگوائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے میاں پیپر اینڈ بورڈ مل میں 30 کنال 16 مرلے اسٹیٹ لینڈ، وہ بھی ان سے ریٹریو کروا لی گئی۔ اسی طرح سے انلیگلی کنسٹرکٹڈ سروس اسٹیشن اور 5 شاپس، وہ بھی ان سے شیخو پورہ میں ریٹریو کرائی گئی۔ ابھی ایک جگہ اور ہے جہاں پہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے، اسٹیٹ لینڈ ہے، اور اس کے اوپر انلیگلی ایک پلازا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ان کے پاس ایک ہائی کورٹ سے اسٹے ہے جس کو خارج کرانے کے لیے ہمارا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی سرکار کی زمین ان سے بازیاب کرا لی جائے گی۔ چلیے، اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں، آپ کو لاہور اسلام آباد میں یاد ہوگا نیر بخاری صاحب سے بھی 60 کنال سے زائد رقبہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کا تھا وہ بازیاب کرایا گیا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ خواجہ آصف صاحب، ان کی فیملی۔ اب خواجہ آصف صاحب کی جو اہلیہ کے نام اور اپنے بیٹے کے نام، ویسے یہ نیب کی تفتیش میں یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ یہ سارا کاروبار میرا ہی ہے، تو ان کے نام پہ جو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس میں سرکاری رقبہ جو 7-8 کروڑ روپے کا رقبہ بنتا ہے، اس کو انہوں نے غیر قانونی طور پر اپنی سوسائٹی میں شامل، یعنی کہ سرکار کا رقبہ پلاٹ بنا کے آگے بیچ رہے تھے، وہ ان سے ریٹریو کرایا گیا ہے اور واپس سرکار کو دلوا دیا گیا۔ اب یہ ہیں وہ تمام چیزیں، یہ میں نے صرف آپ کو کچھ ڈیٹیلز دی ہیں کچھ کیسز کی، ویسے یہ کافی زیادہ ایسے با اثر لوگ ہیں جن سے یہ چیزیں برآمد کرائی گئی ہیں اور واپس آ گئی ہیں۔ 2 سال سے اس کے اوپر محنت جاری ہے، یہ ریٹریولز بھی ہوئی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے اگر اس میں ایک بھی جگہ ان کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہوتی تو عدالتیں موجود ہیں، وہاں سے کوئی ریلیف ملتی۔ ابھی تک کوئی کسی عدالت سے کوئی ریلیف ان کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ سمپلی ایک ہے، یہ سرکار کی زمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فواد چودھری یا شہزاد اکبر یا عمران خان کی زمین ہے، یہ ایک عوام کی زمین ہے، یہ حکومت پاکستان کی زمینیں ہیں، اور یہ وہ وسائل ہیں جن کا انہوں نے بے دریغ استعمال کیا اور اسی سے اپنی ملٹیپلیکیشن کی، اپنی ویلتھ کی۔ تو اب یہ جو اصل میں وجہ ہے یہ ساری تکلیف کی، تو یہ فرق بڑا واضح ہے کہ ہم ان لوگوں سے یہ چیزیں عوام کی واپس لے رہے ہیں، اور اس قبضہ مافیا کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ان کی گواہی آپ کو کل بھی آ گئی۔ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ سوالات کی طرف آئیں۔ جس طرح شہزاد نے آپ کو سامنے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ رکھی ہیں، دیکھیں 2 پیرلل اکاؤنٹیبلٹی ہم چلا رہے ہیں۔ یہ 200 ارب روپے کی زمین ہے جو صرف پنجاب میں ریٹریو کی ہے، یہ سرکاری زمین ہے جس کو ریٹریو کیا ہے۔ اب ہم جو انٹرنیشنل ایفرٹ جو ہم کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں نا جو کہ جی آپ نے 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ریکور نہیں کیا اکاؤنٹیبلٹی، تو یہ صرف پنجاب سے 200 ارب روپے کی زمین جو ہے وہ ریٹریو ہوئی ہے، جو نیب کی 341 ارب روپے کی ریکوری ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ سو آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2.5 سالوں میں 500 ارب روپے کے لگ بھگ اس وقت تک ریکوریز جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اب جو اصل ایفرٹ ہے جس کے اوپر ہم نے دوبارہ ایک پوری کہیے کہ نیا ایک پیرلل کمیشن لے کے آ رہے ہیں جسٹس عظمت سعید صاحب کے، جس کے اوپر چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں، اور تمام جو ایک خاص، جب بھی آپ دیکھیے گا نا جب یہ ان کی
गर्दन पे हाथ पड़ता है ना, तो हमेशा एक बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन, मीडिया के भी कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, कुछ इधर उधर से बाकी जो तंजीमें हैं उनके लोग भी शामिल हो जाते हैं, और पॉलिटिकल भी, वो एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। मसलन जस्टिस अजमत सईद साहब के बारे में कहा गया जी कि वो तो खुद ब्रॉडशीट के शामिल थे, यानी तहकीक तक नहीं की कि अजमत सईद साहब तो ब्रॉडशीट के मामले खत्म होने के बाद नैब में, और वो भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर आए थे, और ओवरऑल ये कहना कि वो लाहौर में हेडक्वार्टर में भी, और वो भी लाहौर में थे। फिर ये कहा गया कि चूंकि JIT के फैसले में वो शामिल थे तो इसलिए उनको जो है वो नहीं बनना चाहिए कमीशन का हेड। तो फिर JIT के फैसले में तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल थे, फिर उसमें तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी शामिल थे, फिर तो आधे दर्जन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो आपके खिलाफ हर केस में डिस्क्वालीफाई हैं बकौल आपके। सो एक हमारी अब कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट ये है इस कमीशन के जरिए, जिसके TORs हो चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज किसी वक्त जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, वो उसमें हमने जो इंटरनेशनल पैसा है वो पाकिस्तान में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैसा इमरान खान से क्या लड़ाई है? लड़ाई तो ये है ना, NRO नहीं दे रहे। अगर आज आप उनको केसेस में रिलैक्सेशन देते हो तो इमरान खान उनकी तरफ से 5 साल नहीं 10 साल भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फजलुर रहमान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, एक ही कॉमन ग्राउंड है, और वो ग्राउंड ये है हमें हमारा पैसा जो है पैसे समेत हमें माफ कर दें। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हम आपको माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसा लोगों का है वो वापस करना पड़ेगा। आप जेलों से बचना चाहते हैं, लोगों का पैसा वापस कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप जेल काटें। ये नहीं हो सकता है कि आप वो जो हम कहते हैं ना कि वो पराठे और वो भी दो, ये नहीं हो सकते। आप चोपड़ियां और दो चोपड़ियां नाल दो। इस्लामाबाद बहुत दिनों से रह रहे हैं ना, थोड़ी सारी पंजाबी उस तरह भूल गया, नहीं माजरत। तो इसलिए हम जो है ये कह रहे हैं कि आप इन दोनों को ऊपर ले जाओ, और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से ये आपके सामने शहजाद ने जो रखे हैं, जिस तरह से मैं अर्ज कर रहा हूं कि 500 अरब रुपया जो पाकिस्तान के अंदर था वो तो रिट्रीव हुआ है। अब असल एफर्ट ये है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान से बाहर हैं उनको वापस लाने की एक पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह अवाम की दुआओं से वो भी वापस आएंगे। जी सनाउल्लाह जाग जाओ। सर दो चीजें हैं, कोई बता दें कि जस्टिस अजमत सईद शेख से उनकी कंसल्ट ली गई है, आप ही इज रेडी, वो तैयार है कि ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन और रोक में आना है। दूसरा, आपने जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की है तो वो कैलेंडर ईयर पे होगी, और 2020 की है तो जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है उसमें 2019 का डेटा भी यूज हुआ है, 18 का भी हुआ है, 17 का भी हुआ है, 15-16 का जी। लेकिन उसमें कुछ सारी अभी मैंने भी नहीं पढ़ी है, तो उसमें जो वेरिएशन भी आ रही है वो 2019 के डेटे की बुनियाद पे आ रही है। सर एक और सवाल है, नहीं एक सेकंड इसका जवाब दे लूं ना। 2019 का भी जो डाटा की जो आप रेफर कर रहे हैं ना, वो जस्टिस रिपोर्ट के बारे में है, तो वो उसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से इतना नहीं है, ना ही पॉलिटिक्स से है। देखें, मैं ये समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को तो हमें, एक तो PMLN का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, उनके पास कोई 1-2 बंदे भी नहीं हैं जो कि उनको रिपोर्ट पढ़ के दे सके, और अंग्रेजी पढ़ के देने वाला तो मेरा लगता है एक भी नहीं है। वो रिएक्शन पहले दे देते हैं, पढ़ते बाद में। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने नैब की कोशिशों की तारीफ की है, हुकूमत की एफर्ट्स की तारीफ की है कि जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हुकूमत कर रही है। हाँ, पिछले डाटे के ऊपर परसेप्शन है, परसेप्शन तो कोई भी हो सकती है जी। अजमत शेख सईद साहब जो हैं उनकी कॉन्सेंट का नोटिफिकेशन आज हो जाएगा, पता चल जाएगा। सर माइक देवी दियो किसी और सर बस एक आपसे करना जरूरी था। सर ये डेली आप इधर जो एक अदालत लगाते हैं, तो ये तमाम मामला चूंकि जो लाहौर वाला वाकया हुआ अगले दिन हाईकोर्ट का भी फैसला आता है, तो अदालतों के फैसले अदालतों के नहीं, मैं तो देखे ना, मैं वैसे मेरा वैसे बड़ी ख्वाहिश है कि सना साहब, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलें, और ये सवाल ज़रूर आप मरियम सफदर साहिबा से, या वो ना हो तो छोटे वाली मरियम साहिबा से कर लें। देखिए, मैं पहले भी आपकी खिदमत में 2 दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, आज फिर बसद एहतराम दोहराता हूँ। ये रिएक्शन है, क्योंकि देखिए अदालत में फैसला होना था,
तो वो एक सरकारी ज़मीन जो रिट्रीव हुई है, अपने आप को अगर आप कौमी लीडर कहलवाना चाहते हैं, आप उस डेबरी पे खड़े होकर आप ये सवाल, आपको तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी, और वहाँ पे खड़े हुए लोगों को ये ज़रूर सवाल करना चाहिए था कि जी ये तो मैटर तो अब अदालत में है, तो आप क्यों यहाँ खड़े होके कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि हम जितनी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आपको इन्फॉर्म करते हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही है। खबर की तफसील के लिए देखते रहिए न्यूज़।